اللہ الرحمن الرحیم. جی ادرا بس. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ افعال جو شرع شریف سے ورود سے پہلے ان کے حسن قبو کی علت عقلاً مدرک نہیں ہے. عقلاً اس میں معتزلہ کے 3 قول ہیں. اس میں 3 قول ہیں. اے جڑا جی کہ اباحت ہے، دلیلیں آ گئی ہیں. تیسرا قول توقف ہے. کیا ہے؟ لا بمعنی عدم الحکم بل عدم العلم بالحکم. توقف کا مطلب یہ نہیں کہ حکم نہیں، یعنی حکم کا ہمیں علم نہیں ہے کہ ان کا حکم کیا ہے، اباحت ہے یا حظر ہے. جی کیا کہ تیسرا قول معتزلہ کا کیڑے افعال جو عقلاً مدرک جن کی جہت حسن کو وہ پتہ نہیں چل سکتی. جی بس دلیل سنو. اس لیے کہ چونکہ ہم عقل کے ذریعے تو جان نہیں سکتے، تو اس لیے کہ وہاں حکم تو معین ہے. حکم اس فعل کا حکم معین ہے. 5 میں سے جو 5 قسمیں کیا؟ وجوب، کراہت، تے وجوب تے ندب تے اباحت، 3 حرمت تے اے ہو گئے. یہ 5 جو حکم ہیں، اور پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے کون سا واقع ہے، ان میں سے لہذا شرع کے ورود کا انتظار کیا جائے. کیا کہ جی دلیل ان کی حکم معین تو ہے 5 اور پتہ نہیں ہے کہ کون سا حکم واقع ہے، لہذا شریعت کے ورود کا انتظار. آگے سمجھ. اقولو هذا يقتضي الوقف في الخصوصية فلا ينافي ذلك العلم الاجمالي فتدبر. شارع کہہ رہا ہوں مولانا محب اللہ بہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ بات کہ وہاں حکم معین ہے، یہ بات تقاضا کرتی ہے توقف کا خصوصیت میں، خاص حکم میں، کہ یہ جو خاص حکم ہے اس کے اندر 5 میں سے کون سا حکم ہے، اس میں توقف ہے. اور یہ توقف نئے منافی علم اجمالی کے، کس کے؟ علم اجمالی. بھئی ان کے اندر قول کیا جائے کہ ان میں اباحت ہے، یا علم اجمالی کہ ان کے اندر حظر ہے، تو اس علم اجمالی کے یہ منافی، یعنی ہر چیز کی اگر تفصیل نہ پتہ ہو تو اب اس سے ان کا علم اجمالی بھی نہ ہو، یہ ٹھیک نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جی پھر فتدبر سے جواب بھی دیا. کیا جی مولانا محب اللہ بہاری اس کا جواب دیتے ہیں. یعنی جو مسئلہ ہے نا جس کے عقل اس کی حسن قبو کی علت نہیں پہچان سکتی، تو اس خاص مسئلے میں توقف ہے نا کہ اب اس کا حکم کیا ہے. 5 میں سے اس کا حکم کیا ہے، لیکن علم اجمالی سب کا اس کے تو یہ منافی نہیں. بے علم اجمالی بے ان میں اباحت ہے یا ان میں کیا ہے، حظر ہے اجمالی طور پر. اے شاباش تے فتدبر. ادھر ویکھو بند پہ ہو اور ٹرو پلا ہو جے. ثالث بابا کھولو کتاب، تقریر ہو گئی ہے. ثالث توقف ہے. کیا ہے؟ اس لیے کہ وہاں حکم معین ہے 5 میں سے، تے ولا یدرا، اور نہیں جانا گیا کہ کون سا ان 5 کا واقع ہے. یہ تو تقریر ہے جی، دلیل ہے. میں کہتا ہوں یہ بات تقاضا کرتی ہے توقف کا کس میں، اور نئی منافی حکم فی الاجمال کے، حکم اجمالی کے. فتدبر. قول ثالث توقف کن کا؟ معتزلیوں کا.
کیوں توقف؟ اس لیے کہ وہاں حکم متعین ہے 5 میں سے اور نہیں پتہ کون سا واقع ہے. یعنی او مطلب یعنی اگر اعتقاد کریں ہم حکم معین کا حکام خمسہ سے مثلاً بھی یہ کام مباح ہے یا حرام ہے مثال کے طور پر، اور ہے حکم معین نفس الامر میں ما تقدنا کے خلاف ما اعتقدنا کے، خلاف تو لازم آئے گا. اسی اور میں نہیں بیٹھے نفس الامر میں اور ہے اور خلاف الواقع لازم آئے گا، تو یہ تو لہذا اے شاباش اے آگی تقریر. پھر اعتراض کیا مصنف رحمہ اللہ نے توقف کے قائل پر وکالا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ بات تقاضا کرتی وقف کا یعنی توقف کا خصوصیت میں کی مطلب یعنی فی الحکم الخاص، حکم میں ایسا حکم جو خاص ہے کس سے بے اندہ خاص حکم کی یہ پنجابی چو اور نئی منافی یہ کس کے علم بالحکم حل فعل میں فتدبر. حاصل اعتراض کا یہ ہے کہ نئی لازم آتا عدم علم بالحکم خاص سے اور اس کی عدم علت سے بھی اندی علت نہیں سن پتہ لگی، اس سے نہیں لازم آتا کون عدم علم حکم اجمالی کی بھی علت پتہ نہ چلے، یہ لازم ہے نہیں آتا. پس ممکن سے ہے کہ جان لے مکلف شرع کے ورود سے پہلے احکام سے اجمالاً جان لے، اگرچہ نہ جانے خصوصیت اس حکم کی. پس نہیں ہے دلیل توقف کی کس سے من لزوم ای حسینہ کے نفس الامر اور واقعے کے خلاف لازم آئے گا، لہذا توقف کی دلیل نہیں ہے اس کس سے من لزوم تامن و مفیدن، یہ نہیں ہے دلیل توقف کی مفید اور تام کس کے لیے قطع بالتوقف کے لیے. سنیں جی اس لیے کہ حکم اجمالی تو ہو سکتا ہے جی. ماتن نے کہا فتدبر اشارہ ہے جواب کی طرف، وہ یہ ہے کہ جو متوقفین ہیں نا جو توقف کرنے والے ہیں ان کی مراد ہے توقف کرنا علم سے بحکم خاص و علت خاصۃ، نہ کہ توقف کس سے. تو پھر ان پر اعتراض ہی نہیں ہو سکتا کہ ہو سکتا ہے جب ان کی مراد ہی اور ہے جی. ثالث اور تیسرا قول توقف ہے اس لیے کہ وہاں اور جڑا بھی حکم ہے جی وہاں حکم ہے معین 5 سے اور نہیں معلوم کون سا ان 5 کا واقع ہے. اے ہوگی تقریر. میں کہتا ہوں یہ بات اے جڑے بھئی حکم دا پتہ نہیں تقاضا کرتی ہے توقف کا خصوصیت میں بے خاص حکم دے بارے چ فیصلہ نہیں ہو سکتا اور نہیں منافی یہ بات علم اجمالی کے. پھر خود ہی جواب دے دیا فتدبر کہ ان کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم اعتراض کر رہے ہیں جی. تیسرا قول توقف ہے اس لیے کہ وہاں حکم معین ہے 5 سے اور نہیں معلوم کون سا ان کا واقع ہے. میں کہتا ہوں یہ بات تقاضا کرتی ہے وقف کا خصوصیت میں اور نہیں منافی علم اجمالی کے فتدبر. آگے الحنفیہ تو قسم الفعل الی ما هو حسب لنفسه لا يقبل ثبوت كالإيمان او يقبل كالصلاة منيت في الأوقات المكروهة وإلى ما لغيره ملحق بالأول وهو فيما لا اختيار للعبد فيه كالزكاة والصوم والحج شريعت نظرا إلى الحاجة وإلى الحاجة والنفس والبيت وغير ملحق كالجهاد والحج وصلاة الجنازة فإنها بواسطة الكفر والمعصية وإسلام الميت وهكذا أقسام الكفر. چلو جی. تنبیہ شریعت کے ورود کے بعد شریعت کے حنفیہ نے تقسیم کی ہے فعل کی. حنفیہ نے بالاستقراء استقراء کر کے
کہ فعل دو قسم ہے، حسن لے نفس ہی اور حسن لے غیرہ، حسن لنفسہ اور حسن لغیرہ، نہ بے تقسیم کی ہے انہوں نے فعل کی اس کی طرف جو حسن لے نفس ہی ہے، سنیں، پھر یہ دو قسم ہے، ایک جو سکوت کو قبول نہیں کرتا، ایک سکوت کو ہے حسن لے نفس ہی، کسی حالت میں بھی سکوت کو، قبول نہیں کرتا، اور حسن لے نفس ہی دوسری قسم ہے جو سکوت کو قبول کرتا ہے، اے پہلے اے، اور تقسیم کیا فعل کی اس کی طرف جو حسن لے غیر ہی ہے، جو حسن لغیرہ، جو پھر دو قسمیں حسن لے غیر ہی، ملحق بالاول اول اور غیر ملحق بالاول، کیا جی؟ حنفیہ نے تقسیم کی ہے فعل کی دو قسموں کی طرف، پہلی قسم ہے حسن لنفسہ ہی، پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ قسم جو ہے بالکل سکوت کو قبول نہیں کرتے، اور دوسری قسم ہے جو سکوت کو قبول کرتا ہے، اور پھر حسن لغیرہ، دوسری قسم ہے حسن، پھر حسن لے غیر ہی دو قسم، ایک ملحق ہے اول کے ساتھ، اور غیر ملحق ہے اول کے ساتھ۔ ایک غیر ملحق اول کے ساتھ۔ ہوں بے خود رہوں جو حسن لے نفس ہی ہے، یعنی اس میں کوئی واسطہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ حسن ہے، اس کو کہتے ہیں حسن لے نفس ہی، سکوت کو قبول نہیں کرتا، جیسا کہ ایمان، جیسا کہ یعنی تصدیق قلبی، یعنی تصدیق قلبی، اقرار باللسان نہیں ہے، کیونکہ وہ تو حالت اقرار میں اگر الٹ ہو جائے، تصدیق قلبی ٹھیک ہو تو بندہ وہ قلب و مطمئن بالایمان، کہ تصدیق قلبی جو ہے نا یہ کسی حالت میں بھی سکوت کو، کہ بندے کو کسی وقت مجبوراً تصدیق قلبی نہ رہے اور مومن رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا کہ جی حسن لے نفس ہی جو سکوت کو قبول نہیں کرتا، سکوت کو بالکل قبول نہیں، اس کی مثال ہے جیسے جیسا کہ ایمان، تصدیق قلبی، ایمان بالکل کسی سکوت کو قبول نہیں کرتا، یا وہ حسن لے نفس ہی دوسری قسم ہے جو سکوت کو، قبول کرتا ہے، جیسا کہ صلاۃ ہے حسن لے نفس ہی، لیکن اوقات مکروہہ میں یہ منع ہے، منع ہے، اوقات مکروہ میں یہ منع ہے۔ اس وقت یہ سکوت کو قبول کرتا ہے جی۔ کیا کہ جی دوسری قسم حسن لنفسہ ہی جو سکوت کو قبول کرتا ہے، اس کی مثال جیسا کہ نماز، یہ اوقات مکروہہ میں منع ہے، جو اوقات مکروہ ہیں نا اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اب مکلف ہے، صلاۃ اس وقت نہیں ہے تو اس نے سکوت کو قبول کیا ہے کہ نہیں، ایشا بس ہے۔ اور دوسری قسم ہے، سمجھا رہی ہوں، دوسری قسم ہے حسن لے غیری کی، حسن لغیرہ، پھر اس میں وہ غیر سے مطلب ہے درمیان میں واسطہ کی، درمیان میں واسطہ، اگر وہ جو واسطہ ہے بندے کے اختیار میں نہیں ہے تو یہ حسن لے غیری پہلی قسم کے ساتھ ملحق ہے، اگر وہ واسطہ بندے کے اختیار میں ہے تو یہ دوسری قسم آگے آئے گی، یہ آگے کیا کہ جی حسن لے غیری جو ہے نا، لغیری کا مطلب ہے کہ درمیان میں کوئی واسطہ ہے، اور تھلے لکھے کہ برابر ہے کہ وہ واسطہ فی ثبوت، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا واسطہ فی العروض ہو جی، شرح تہذیب جی گزری یہ گل ہے جی، تو اگر اس واسطے میں بندے کو اختیار نہیں ہے تو یہ ملحق بالاول ہے، واہ ہوا یہ ملحق بالاول، اس میں ہے کہ نہیں اختیار بندے کے لیے اس واسطے میں، کہ اس واسطے میں بندے کو اختیار نہیں ہے، مثلاً زکوٰۃ یہ حسن لے غیری ہے، یہ حسن لغیرہ، کیوں اے نال جوڑیا، یہ زکوٰۃ مشروع ہے نظراً الی الحاجت، فقیر کی حاجت کو دور کرنا، اس واسطے سے زکوٰۃ حسن ہے۔ تو جو کسی کے واسطے سے گلاں پڑھیاں جی ساریاں یار کہ نہیں پڑھیاں جی، زکوٰۃ حسن ہے اس واسطے سے کہ اس میں حاجت کا دفع ہے جی، تو فقیر کی حاجت کا دفع اچھی چیز ہے، اس کی وجہ سے پھر زکوٰۃ بھی۔ اب یہ جو فقیر کی حاجت ہے، وہ جو غریب ہے، وہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، یہ جو واسطہ ہے نا یہ نہیں ہے جی۔ اور جیسا کہ روزہ، جیسا کہ
روزہ یہ حسن غیری ہے، کیونکہ یہ حسن ہوا ہے نفس پر قہر کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ سنیں جی اب نفس کا اس طرح ہونا یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور تیسری چیز ہے حج۔ کیا؟ حج۔ یہ حسن غیری ہے کیونکہ حج فرض ہوا ہے بیت اللہ کی تعظیم کے لیے، تو بیت اللہ مکلف کے اختیار میں نہیں ہے جی، سمجھے ہی؟ تو یہ تین ہیں، زکوٰۃ، صوم تے حج، یہ حسن کیونکہ یہ مشروع ہوئے ہیں ایک اور چیز کے واسطے سے۔ زکوٰۃ مشروع ہوئی ہے کس وجہ سے؟ حاجت کی وجہ سے۔ روزہ مشروع ہوا ہے نفس پر، حج فرض ہوا ہے بیت اللہ کی تعظیم کی وجہ سے۔ یار کس وجہ سے؟ پڑھی ہیں چیزیں میں بھول گئی ہیں جو ساریاں خدا دے بندے۔ تو یا وہ حسن غیری ہی غیر ملحق ہے اول کے ساتھ، حسن غیری وہ اول کے ساتھ ملحق نہیں ہے، جیسا کہ جہاد، جیسا کہ یہ جہاد فرض ہے مسلمانوں پر، اس میں واسطہ کون ہے؟ کافروں کا کفر۔ کون ہے؟ اگر سارے بندے مسلمان ہو جائیں جہاد فرض رہے گا؟ نہیں رہے گا جی۔ تو یہ جہاد فرض ہے مسلمانوں پر، واسطہ کون ہے؟ کافروں کا کفر۔ حد واجب ہے قضات پر کہ یہ حد لگائیں، لیکن واسطہ کون ہے؟ معصیت، مجرم کا جرم، مجرم کا وہ واسطہ ہے حد لگانے کا۔ تو کوئی بندہ بھی جرم نہ کرے حد ہونی ہے؟ نہیں ہونی۔ اور صلاۃ جنازہ یہ حسن غیری ہے کیونکہ واسطہ ہے، وہ واسطہ کون ہے؟ اسلام المیت۔ کیا ہے؟ اسلام المیت۔ اور سمجھائیے کیا کہ غیر ملحق، غیر ملحق کی مثال جیسا کہ جہاد، یعنی حسن غیری جو اول کے ساتھ ملحق نہیں، اس کی مثال جی۔ ہاں جی شبت جی۔ اس کا سبب ہے کافروں کا کفر، اور جیسا کہ حد کیونکہ اس کا سبب ہے معصیت، اور جیسا کہ صلاۃ جنازہ کیونکہ اس کا سبب ہے میت کا اسلام، میت کا اسلام۔ اور اسی طرح اقسام ہے کبو کے بھی، اسی طرح اقسام ہے کفر بے قبیل عین ہی کی جو سکوت کو قبول نہیں کرتا، اور قبیل عینی جو سکوت کو، اور قبیل غیری ہی، پھر اول کے ساتھ ملحق یا غیر ملحق، سمجھے ہی؟ ادھر ویخ ہن سارے انہوں پھیرا دئیے سے ادھر ویخ۔ اور تنبیہ فعل کی تقسیم کی طرف کہ فعل حسن ہے اور فعل نظر آ رہی ہے۔ فعل پہلے دو قسم ہے، کون؟ حسن اور کبیر۔ حنفیوں نے تقسیم کی ہے فعل کی بالاستقراء، فعل حسن کی، کس کی؟ حسن کی۔ پھر کبھی کون ہے جی؟ اس کی طرف جو حسن، جو کہ جیسے یا قبول کرتا ہے، جو اگر ٹرنا، اور تقسیم کی ہے اس حسن کی طرف جو حسن جو کہ ملحق ہے، اور وہ اس میں ہے کہ نہیں اختیار بندے کو، اس میں ساری ضمیریں آ رہی ہیں، جیسا کہ زکوٰۃ اور مشروع کیے گئے ہیں نظر کرتے ہوئے کدھر؟ اور اصلاح نفس کی طرف اور بیت اللہ کی طرف۔ ایشا بس۔ دوسری قسم ہے حسن غیری جو غیر ملحق ہے بہی اول کے ساتھ، جیسا کہ جہاد اور حد اور صلاۃ جنازہ کیونکہ یہ سارے فرض ہوئے ہیں، پہلا فرض ہوا ہے، کفر کے واسطے سے، دوسرا، معصیت کے واسطے، تیسرا، میت کے اسلام کے واسطے، اور اسی طرح کبھی کے اقسام، اسی طرح کس کے؟ کبھی کے اقسام۔ سنیں اگلی گال پھر پڑھ دے الامر دی اپنا کہنا اور شرح پڑھ لی اس لیے استغفر اللہ۔ اور دھیان کری میں اقسام الفعل الحسن، حنفیہ نے تقسیم کی ہے فعل حسن کی،
کس کی؟ پہلے حسن کی بالاستقراء کدھر؟ الا ما ہوا و الا ما ہوا و الا ما ہوا، سنا بیں تو و الا ما ہوا۔ تقسیم کی انہوں نے ترفس کے کہ جو فعل حسن ہے نفس کی پھر یہ دو قسم ہے، ایک وہ جو نہیں قبول کرتا بالکل، جیسا کہ اب ایمان سے مراد کیا ہے؟ تصدیق قلبی کیونکہ تصدیق قلبی نہیں ساقط ہوتی اگرچہ اقرار کی حالت بھی ہو، اور دوسری قسم وہ ہیں جو حسن عینی کے، جو نفسی کے، جو کہ کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتا ہے جیسا کہ صلاۃ کیونکہ نماز منع کی گیا کس میں؟ مکروہ میں اور حیض اور نفاس کے وقت بھی، اور تقسیم کیا ترفس فعل کے جو حسن، یہ بھی دو قسم ایک ملحق بالاول یعنی، حسن کی نفس کی اور وہ محض وہ ہوتا ہے کہ فی ما اس میں نہ ہو بندے کے لیے، اس میں اختیار یعنی نہ ہو بندے کے لیے اختیار حسن کی وجہ میں، جو لغیری ہے، جس غیر کی وجہ سے ہے نا، اس میں بندے کو اختیار نہیں ہے کہ بندے نے اس کو حسین بنایا ہے۔ او تھے ساری بات سر کھپایا سی، سارا کچھ سمجھایا سی جیے کہ فی وجہ الحسن لغیری، اور وہ ہے یعنی با ہوا یعنی الحاق بالاول، محض ہوتا ہے کس لیے؟ حسن کی وجہ سے لأجل حسن، کہ نہیں ہے بندے کو اس میں اختیار امتحان کری۔ پھر مثال اس کی جیسے زکوٰۃ اور صوم اور حج، پس زکوٰۃ کا حسن مساکین کی، حاجت کے دفع کی وجہ سے، اور روزے کا حسن، نفس کے طاقت کی وجہ سے اور اس کی اصلاح کی وجہ سے، اور حج کا حسن، بیت الحرام کی تعظیم کی وجہ سے، اور یہ تینوں کون؟ زکوٰۃ، صوم، حج حج بسم اللہ الرحمن الرحیم محض مشروع ہوئے ہیں نظر کرتے ہوئے کدھر؟ حاجت اور نفس اور بیت اللہ کی طرف، پس یہ تین علل کون؟ حاجت، نفس اور بیت، جس کی وجہ سے مشروع ہوئے نہیں ہے بندے کے اختیار میں، کہ اختیار جائے نا جی، وہ غیر جڑا ہے نا، غیر جن دی وجہ تو اے حسین ہے، وہ غیر مکلف دے اختیار وچ ان واندے نے حسن لغیری تے ملحق اول کے ساتھ، ملحق اول کے ساتھ، سمجھے ہی جی کہ وہ جو واسطہ ہے نا وہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، نہیں ہے جی، اور غیر ملحق بالاول بالاول جیسا کہ جہاد اور جاری کرنا حد کا اور صلاۃ جنازہ، قضا، کیونکہ ان تینوں کا محاسن، ان کا حسین ہونا بے واسطہ تل کفر، قلم، کس میں؟ اول میں، اور منع عن المسیت، جی ثانی میں، یہ حد جاری کرنے میں، اور اسلام المیت سالم۔ پھر اشارہ کیا ہے الی تقسیم قبل افعال، اور فرمایا کہ اسی طرح کبو کی اقسام، یعنی کبو بھی کبھی بھی دو قسم، کیڑا کبیر ذاتی کی، کبیر غیری، قبیل غیری، پھر دو قسم ہے، ملحق۔ اور غیر ملحق، ہن سارے دی مثال ویکھو، مثال قبیل عینی کی وہ ہے کہ نہ زائل و کبو اس کا کبھی بھی کسی حالت میں بھی، جیسا کہ شرک اور اور زنا، ان کا کبو کبھی بھی زائل نہیں ہوتے۔ مثال قبیل عینی کی وہ جو کہ اعتماد زوال اور سکوت کا، یعنی زوال کبو تے سکوت کبو، جیسا کہ عقل میتا، جیسا کہ میتا، یہ حرام ہے حرام ہے، کبھی ہے، لیکن یہ عقل میتا کا کبو کیونکہ زائل ہو جاتی حرمت کس وقت؟ وقت مسا اور استثار، وہ مجبوری کے وقت، یار کنی باری پڑھا جائے جی، مجبوری کے وقت اس کی کبو زائل ہو جاتی، اس کے لیے کھانا کیا ہو جاتا ہے؟ ایشا بس۔ مثال قبیل غیری کی وہ جو کہ غیر ملحق بالکبیر یہی جیسا کہ عید والے دن، روزہ رکھنا، کیونکہ یہ کبھی ہے، کیوں؟ باوجہ لزوم اعراض عن ضیافت، یعنی اللہ کی ضیافت سے اعراض لازم آتا ہے، جی اور جیسا کہ بیع کرنی، وقت ندا، کیونکہ یہ مکروہ ہے، اور کبھی ہے کہ جی کیوں؟ امت کے موت کے خوف کی وجہ سے، اے شاباش سے
مثال کبھی لغیری جو ملحق بالکبھی ہو لنفسی، الٹ ہو گیا نا، کوئی گل نہیں، ان دی مثال پہلوں سی، جیسا کہ غصب، کیونکہ یہ حرام اور کبھی ہے، باوجہ غیر کے حق کے تعلق کے کس کے ساتھ، سود کے ساتھ، تو یہ ملحق ہے کس کے ساتھ، ملحق ہے غیر ملحق ہے، نہ مثال کبھی لغیر ہی کی جو ملحق ہے کبھی لنفسی کے ساتھ، جی سنیں ہی یہ اس کے ساتھ ملحق ہے، کیونکہ اس میں جو واسطہ ہے بھی اس میں دخل نہیں ہے بندے کو، جی کھانے چ پائے گی، اگے پاڑی عبارت پھر ترجمہ کر دیں کٹھا، الامر الامر المطلق مجردا عن القرینۃ حل الحسن لنفسه لا يقبل السکوت كما اختاره الشمس الائمة او لغیره كما في البدیع لثبوت الحسن في المعمولیۃ، ثبوت الحسن، لثبوت الحسن في المعمولیۃ حسن حسن کا خیال کیتا نا جی۔ اقتضاء فيثبت الادنى۔ اچھا جی، مسئلہ امر جو مطلق ہے خالی ہے کرینے سے، امر جو مطلق ہے خالی ہے کرینے سے، ایسا کرینہ جو دلالت کرے خصوص الحسن فی المامور بے میں، بے حسن یہ حسن لے ذاتی ہے یا حسن لے، اس کرینے سے جو امر مطلق خالی ہے، تو کیا اس امر سے جو مامور ثابت ہوگا کیا یہ حسن لے نفس ہی کے لیے ہوتا ہے یا حسن لے، غیر ہی کے لیے ہوتا ہے، سنیں ہی بھی امر جو خالی ہے کس سے، کرینے سے، کہ بھی اے جڑا امر نال جڑی شے ثابت ہو رہی ہے مامور بے، او بھئی حسن لے عینی ہے یا لے غیری ہے، لے نفسی ہے یا لے غیری ہے، اس سے خالی ہو تو یہ امر کس لیے ہے، یہ امر، تو ان دے وچ اختلاف ہی، سنیں کہ کیا یہ حسن لے نفس ہی کے لیے ہے جو کہ نہیں قبول کرے گا کس کو، مکلف سے، بالکل جیسا کہ اختیار کیا ہے اس کو کس نے، شمس الائمہ نے، شمس الائمہ کا اختیار یہی ہے، یا یہ ہے حسن لے غیر ہی، لذا سکوت کو قبول کرے گا، جیسا کہ بدی کتاب دا نہ ہے انہاں دی دلیل ہے وے کہ بوجہ ثابت ہونے حسن کے کس میں، معمولیت میں، اقتضاءً کہ چونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے لہذا اس میں حسن ہونا چاہیے، تو پھر جننے نال کام چلے ہونا ہی بڑا ہے جی، تو پاس ثابت ہوگا ادنا، ادنا کون ہے، حسن لغیر ہی، نہ کہ حسن، وہ تو اعلیٰ ہے جی، ہاں جی کیا کیا وہ کوگو، امر مطلق جو خالی ہو کرینے سے، کیا یہ حسن لنفس ہی کے لیے ہے یا حسن لغیر ہی کے لیے، بسم اللہ، تو کیا یعنی معمور بے جو اس کے ساتھ ثابت ہوگا اور جو کرینہ پایا گیا پھر تبازے بنا، پھر تو جو حسن لے عینی ہونا یا غیری، کرینہ کوئی نہیں جو دلالت کرے کہ یہ جو امر تو خود اللہ کا حکم ہو گیا نا، معمور بے جڑا ثابت ہویا ہے اے بھئی حسن لنفس ہی ہے یا یہ لغیری ہے، یا لغیر، اس میں اختلاف ہے، ہاں حسن لنفس ہی ہے جو سکوت کو قبول نہیں کرتا، جیسے یہ مذہب ہے کن کا، شمس الائمہ کا، یا اور غیر ہی ہے جیسا کہ بدیع میں ہے، باوجہ ان کی دلیل یہ ہے یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے لہذا اس میں حسن تو ہونا چاہیے، تو اب جو ادنا ہے وہ کافی ہے، کون، حسن لغیر ہی، او بے خود رو، کیا فائدہ دیتا ہے امر مطلق ہے حسن لے عین ہی کا، یا بے کیڑی شاید فائدہ دیتا ہے، کون، امر مطلق، ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ نے اس میں دو مذہب، ایک ہے شمس الائمہ سرخسی کا مذہب اور ایک ہے علامہ ساعاتی کا مذہب، ان کی کتاب بدیع النظام میں جی، اور کہا ہے کہ امر مطلق جو خالی ہے مجرد میں نا کرینے سے، ایسا کرینہ جو دلالت کرے حسنین میں سے کسی ایک پر، کہ یہ حسن کسی پر دلالت نہیں کرتا، تو کیا ہوتا ہے یہ امر حسن، وہ جو کہ نہیں قبول کرتا جیسا کہ اختیار کیا اس کو رحمہ اللہ نے، یا کہ ہوتا ہے حسن لے جیسا کہ ایشا بس ہے جی، بس گل مک گئی، پھر ذکر کی مصنف رحمہ اللہ نے دلیل صاحب بدیع کی، علامہ سرخسی کی دلیل نہیں ذکر کی، کہ کہا ہے کہ لسبو ہن دھیان کرے دلیل تے،
لثبوت الحسن فی المامور بھی، لہذا پس ثابت ہوگا بقدر ادنا اس سے، اور وہ کون ہے؟ کی مطلب ہے محض ثابت ہے حسن کس میں؟ اقتضان، یعنی چیز چاندی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عامر کون؟ اللہ تعالیٰ. اور حکیم نہیں حکم کرتا، محض حکم کرتا اس چیز کا جس میں. لہٰذا جب یہ بات ہے تو کرینہ تو ہے کو نہیں ہے، تو پس مقدر کیا جائے گا بقدرے، اور پوری ہو جاتی ہے ضرورت حسن کے ادنا مرتبے کے ساتھ. اور وہ کون ہے؟ حسن لغیر ہی تو لذا کافی ہے جی. لے ہن مانا کرو بھائی. تنبیہ، حنفیہ نے تقسیم کی ہے فعل کی طرف اس کے جو حسن لنفس ہی ہے، جو نہیں قبول کرتا سکوت کو، جیسا کہ ایمان، یا قبول کرتا ہے جیسا کہ صلاۃ منع کی گئی ہے اوقات مکروہ میں. اور تقسیم کی ہے اس فعل کی طرف جو حسن لغیر ہی ہے، جو ملحق ہے اول کے ساتھ، اور وہ ملحق بالاول، اور وہ اس میں ہے، یعنی اس فعل میں کہ نئی اختیار بندے کے لیے اس میں. کس میں؟ یعنی جو وہ جو واسطہ ہے نا، واسطے میں بندے کو اختیار، جس کی وجہ سے حسن ہے یہ. جیسا کہ زکوٰۃ اور صوم اور حج مشروع ہوئے ہیں نظر کرتے ہوئے حاجت کی طرف اور نفس کی طرف اور بیت کی طرف، یا غیر ملحق، یعنی وہ حسن لغیر ہی ہے لیکن اول کے ساتھ ملحق، جیسا کہ جہاد اور حد اور صلاۃ جنازہ، کیونکہ یہ تینوں کفر اور معصیت اور میت کے اسلام کے واسطے سے ہیں. سنیں؟ اور چلو جی. اور اسی طرح کبو کے اقسام، امر مطلق خالی عن القرینہ، کیا حسن لنفس ہی کے لیے ہے، جو نہ قبول کرے سکوت کو، کس سے؟ مکلف سے. جیسا کہ اختیار کیا اس کو شمس العلماء نے، یا کہ حسن لغیر ہی کے لیے ہے جیسا کہ بدی میں ہے. انہاں دی دلیل کہ جدوں نال کرینہ کوئی نہیں نا، تے چونکہ حکیم نے امر کیتا ہے خام خواہ حسن تے ہے وج، تے جڑا ادنا ہے وہ کافی ہے. باوجہ ثابت ہونے حسن کے مامور بے میں اقتضاءً، اقتضاء کی ہے کہ حکیم ہے، حکیم ہے، تو وہ جو حکم جس کا دیا کرنے کا اس میں قبو تو ہو نہیں سکتا، خام خواہ حسن ہے جی. تو پس ثابت ہو جائے گا ادنا، تو وہ کون ہے؟